قرآن مجید میں جو بہترین قصہ ہے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ کہا گیا، احسن القصص کہا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے اس میں کہ جناب یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ان کو کیا خبر تھی کہ ایک دن یہ مصر کے بادشاہ ہوں گے، اور پھر آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جب زلیخا نے آپ کا حسن دیکھا تو اس نے اس کا تذکرہ اپنی سہیلیوں سے کیا، تو سہیلیوں نے یہ کہا کہ تم کتنی بیوقوف ہو کہ تم اپنے غلام پر فریفتہ ہو۔ اس وقت زلیخا نے یہ کہا کہ اگر تم اس کو دیکھ لو تم بھی میری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو پردوں میں ان زنانان مصر کے سامنے سے گزارا جاتا ہے، اور جب جناب یوسف ان عورتوں کے درمیان سے گزرے تو وہ آپ کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پھل کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں تک کاٹ گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا دار، کہ جناب یوسف کا یہ حسن تھا کہ عورتوں نے دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن اگر وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کو دیکھ لے، کہ جناب یوسف کے حسن کا یہ کمال ہے کہ ان کو دیکھ کے زنانان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ اور اس طرف یہ عالم ہے کہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف حسن یوسف ہے اور دوسری طرف حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات محترم، یہ ایک قرآن مجید کا ایک بہترین قصہ ہے، یہ خود بھی پڑھیں۔ اس میں بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے، معاشرتی لحاظ سے بھی اور خاندانی لحاظ سے بھی، اور جو باہمی روابط ہیں اس کے لحاظ سے بھی یہ ایک بہترین گائیڈ کرتی ہے آپ کو معاشرتی حسن کے لیے۔ تو لازماً اس کو تلاوت بھی کریں، اس کا اجر و ثواب بھی پائیں، اور اس کے جو مطالب اور اس کے جو اسباق ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی ان کو ضرور شامل کریں اپنی زندگی میں، یعنی اپنی زندگی کو قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔